الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند. قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین، ہم سب لوگ استاد الحفاظ پیکر اخلاص و محبت، پیکر حلم و بردباری، پیکر عیز و انکساری استاد الحفاظ حافظ علی محمد صاحب کے ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہیں. خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہر لمحہ جنت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ شخص عیز و انکساری کا پیکر تھا، ریا، تصنع، بناوٹ کا نام و نشان تک ان کی شخصیت میں نہیں تھا. ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے. ساری زندگی لوگوں کو نیکی کی راہ دکھاتے رہے، امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے. لیکن انہوں نے یہ سب کام محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیے تھے. نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی مفاد تھا، نہ کوئی غرض تھی. مقصد یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے. اور بندہ جو کام رب کی رضا کے لیے کرتا ہے یہی مقبول ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں یہی منظور ہوتا ہے. اور ریاکاری سے پاک ہونا یہ تو ان کی شخصیت بیان کر رہی تھی، ظاہر و باطن تھا. نہ انہوں نے کبھی نمود و نمائش کا اظہار کیا، نہ کبھی تکبر اور ریا کا اظہار کیا. اور یہ جو کام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج کل چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، معمولی کام بھی نیکی کا کریں، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے تذکرے کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، اس کو اپنی شہرت کا ذریعہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ ان کی اس کام کو، ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اور جو قرآن وہ پڑھتے رہے اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان اور اس کا مقام کیا ہے. مجھ سے پہلے برادرم حضرت علامہ مولانا اکرام حسین صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن دو جہاں کی نعمت ہے. اور اس قرآن کے اندر جو کچھ پہلے ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، وہ سارے کا سارا بیان کر دیا گیا. ہر مشکل کا حل قرآن میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہارون الرشید کا زمانہ تھا. ہارون الرشید کی اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور دوران لڑائی تلخی پیدا ہوئی. زبیدہ نے ہارون سے کہا کہ تو جہنمی ہے. ہارون نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں. زمانہ تھا اس وقت وہ تھا کہ امام ابو یوسف نئے نئے دین پڑھ کر گھر پہنچے تھے.
غربت کا زمانہ تھا، جب گھر پہنچے ماں سے کھانے کا تقاضا کیا، کھانے کا مطالبہ کیا۔ ماں نے باسی روٹی امام ابو یوسف کے سامنے رکھی۔ انہوں نے پوچھا امی جان کوئی تازہ روٹی موجود نہیں ہے؟ ماں نے کہا تو ساری زندگی مکتب میں رہا ہے، ساری زندگی دین پڑھتا رہا ہے، اب اگر کوئی کما کے لائے گا تو تجھے تازی روٹی کھلاؤں گی، میرے پاس تو یہی باسی روٹی ہے۔ امام ابو یوسف کے دل پہ چوٹ لگی کہ ماں نے یہ کیا کہہ دیا، میں نے تو دین اللہ کی رضا کے لیے پڑھا تھا، میں نے تو دین کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کے لیے پڑھا تھا، میں نے اس لیے تو نہیں پڑھا تھا کہ میں اس کو کمائی کا ذریعہ بناؤں گا، میں اس کو روٹی کھانے کا ذریعہ بناؤں گا۔ ماں نے کیسی بات کر دی، پریشان ہو گئے۔ جب گھر سے باہر نکلے، ساتھ یہودی کا گھر تھا، یہودی رستے کے درمیان میں اپنی دیوار کھڑی کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہودی یہ کیا یہودیوں والا کام کر رہا ہے، یہ تو لوگوں کی گزرگاہ ہے، رستہ ہے، تو رستے کے درمیان میں وسط میں اپنے گھر کی دیوار کھڑی کر رہا ہے۔ یہودی نے کہا تیرے گھر میں تھوڑی سونے اور چاندی کی اینٹیں خچر پہ لاد کر آنی ہیں، تیرے گھر میں تو کیا آنا ہے، رستہ تیرے گھر کے لیے تو پڑا ہوا ہے، جس دن تیرے گھر میں خچروں پر سونے کی اینٹیں لاد کر لائی گئیں اس دن میں اپنی دیوار اٹھا لوں گا۔ یہ دوسری ٹھوکر لگی کہ میں نے دین اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، یہ مجھے کیا تانا دے رہا ہے۔ پریشان ہو کر نکلے، شہر بغداد پہنچے۔ بغداد کا بازار بند ہے، چوکوں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، خفیہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے، آج بازار بند کیوں ہے، آج ہڑتال کیوں ہے، سبب کیا ہے؟ آپ چند آدمیوں کے قریب گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ بغداد کا بازار آج بے رونق کیوں ہے، یہ بند کیوں ہے؟ لوگ ٹولیوں کی صورت میں باتیں کیا کر رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ زبیدہ نے کہا تو جہنمی ہے، ہارون نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے اگر زبیدہ کو 3 طلاقیں ہو گئیں تو ہارون کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ تو اس صدمے سے مر جائے گا۔ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء اکٹھے ہیں، جمع ہیں، بادشاہ کے محل میں اس مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے کہ زبیدہ کو 3 طلاقیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، بادشاہ کی بیوی طلاقوں سے بچ گئی ہے یا اس کو طلاق واقع ہو گئی ہے، یہ مسئلہ اس پر بحث و تمہیز ہو رہی ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ امام ابو یوسف بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ بھی اس محفل میں پہنچ گئے، بڑے بڑے فقہا بیٹھے تھے، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے تھے، یہ نوجوان پہنچا، اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی، دھیان نہ دیا۔ امام ابو یوسف پریشان ہارون کے قریب پہنچ گئے، ہارون سے پوچھا بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہارون نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے، اس نے ساری کہانی سنا دی کہ یہ معاملہ ہے، تیرے پاس کوئی صورت ہے کہ جس سے میں طلاق سے بچ جاؤں؟ ہارون نے جب اپنی داستان غم سنا دی تو آپ نے فرمایا تو حاکم وقت ہے، تو بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، تیرے پاس بڑے بڑے مقدمات آئے ہوں گے، تیرے پاس بڑے بڑے جھگڑے آئے ہوں گے، کیا کسی کوئی فیصلہ کرتے وقت تجھ پر خوف خدا بھی طاری ہوا ہے؟ تو رب سے ڈرا بھی ہے یا نہیں؟ ہارون کہنے لگا یہ معاملہ تو کئی بار پیش آیا ہے، مجھ پہ رکت طاری ہوئی ہے، کئی مقامات پر خوف خدا کی وجہ سے مجھے رونا بھی آیا ہے، میں رونے لگ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تیری بیوی کو کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ہارون نے جب سنا
اس نے علماء سے کہا یہ بچہ کیا کہتا ہے، یہ نوجوان کیا کہتا ہے، ذرا اس کی طرف بھی توجہ دو، اس کی بات بھی سن لو۔ سارے متوجہ ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یہ بادشاہ وقت ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر کئی مرتبہ خوف خدا طاری ہوا، میں کئی مرتبہ رب سے ڈرتا تو ہر وقت ہوں، لیکن رب کے خوف کی وجہ سے مجھ پر رکت بھی طاری ہوئی، میرا جسم بھی کانپنے لگا، میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے میں رب سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف خدا ہے، اور رب کا فرمان یہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو لوگ رب سے ڈرتے رہتے ہیں رب انہیں ایک نہیں دو جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کی روح سے ہارون کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں۔ امام ابو یوسف کا استدلال اتنا وزنی تھا، دلیل اتنی بھاری تھی، اللہ کے قرآن سے دے رہے تھے، سب علماء نے تسلیم کر لیا، سب علماء نے مان لیا کہ یہ سچی بات ہے جو امام ابو یوسف کر رہے ہیں۔ ہارون کی بیوی کو کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، جب فتویٰ آ گیا کہ ہارون کی بیوی طلاق سے بچ گئی، ہارون نے اہل بغداد کی دعوت کی، انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے گئے، اور پھر ہارون نے انواع و اقسام کے کھانے کی وہ دیگیں امام ابو یوسف کے گھر کی طرف بھی روانہ کی۔ پھر اس نے خچر منگوایا، خچر پر سونے کی اینٹیں لادی گئیں، ان کو بھی امام ابو یوسف کے گھر روانہ کیا گیا۔ جب امام ابو یوسف نے دیکھا کہ بادشاہ نے خچر پہ سونے کی اینٹیں لاد کر میرے گھر روانہ کی ہیں، امام ابو یوسف پہلے گھر کی طرف بڑھے اور اس خچر کو روکا، یہودی کو بلایا اور کہا تو نے مجھے طعنہ دیا تھا، چل پہلے اکھاڑ اپنی دیوار، اٹھا اپنی دیوار، رستہ خالی کر، میرے گھر میں سونے کی اینٹیں آ رہی ہیں۔ جب امام ابو یوسف گھر میں داخل ہوئے، سونے کی اینٹیں بھی ساتھ ہیں، انواع و اقسام کے کھانے بھی ساتھ ہیں، ماں بھی حیران ہو گئی۔ ماں نے پوچھا بیٹے یہ کیا؟ آپ نے فرمایا ماں تو نے طعنہ دیا تھا کہ جس دن تو کوئی کما کے لائے گا میں تجھے انواع و اقسام کے کھانے کھلاؤں گی۔ ابھی تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اس ایک آیت کی برکت کا عالم یہ ہے، جس دن امام ابو یوسف سارا قرآن پڑھے گا برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ امت مرحوم کا جب تک تھا قرآن پر عمل، امت مرحوم کا جب تک تھا قرآن پر عمل، شوکت اس کی ساری دنیا میں رہی ضرب المثل، اور چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا، چھوڑ کر قرآن کو مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین بھی رسوا کیا اور آپ بھی رسوا ہوا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور پھر اس قرآن کے ذریعے محبوب کو عطا کیا گیا۔ رب نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، محبوب ہم نے تجھ پر ایسی کتاب نازلی ہے، ایسا قرآن نازل کیا ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ کل شے، کل کی اضافت نکرہ کی طرف کی گئی، اور اصول یہ ہے کہ اذا اضیف کل الی النکرۃ فہو لعموم افرادہا، کہ جب کل کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو وہ عموم افراد کے لیے آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ پہلے ہو چکا، ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، قیامت کے بعد جو ہونا ہے، سارے کا سارا اللہ کے قرآن میں بیان کر دیا گیا، اور قرآن محبوب کے سینے پہ نازل کیا گیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا
جب قرآن نازل ہوتا میرے آقا قرآن کی محبت میں، قرآن کے عشق میں، یاد کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے، زبان کو جلدی حرکت دیتے۔ رب نے فرمایا محبوب لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، محبوب زبان کو اتنی جلدی حرکت نہ دیا کرو۔ انا علینا جمعہ، بے شک قرآن کو جمع کرنا، انا علینا جمعہ و قرآنا، قرآن کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، قرآن کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ ثم انا علینا بیانا، پھر اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ ظاہراً تو ایک کتاب ہے، ظاہری طور پر حجم کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے، لیکن اس کی عظمت کیا ہے، اس کا شان کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ کائنات پست و بالا کے جملہ حالات قرآن میں بیان کر دیے گئے، اور قرآن سینہ مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا۔ قرآن کے ذریعے محبوب کو اول سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک جملہ علوم عطا کر دیے گئے۔ اسی لیے تو حضرت عمر کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً، حضرت عمر کہتے ہیں سرکار نے ایک دن خطبہ دیا، صحابہ نے پوچھا عمر حضور نے خطبے تو بڑے دیے، وعظ تو بڑے کیے، خطاب تو بڑے کیے، لیکن جس خطبے کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فاخبرنا ان بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، سرکار نے خطبہ دیا، جہاں سے مخلوق کی ابتدا ہو رہی تھی وہاں سے حالات بیان کرنے شروع کیے، جہاں سے مخلوق کا آغاز ہو رہا تھا وہاں سے حالات بیان کرنے شروع کیے۔ حضور حالات بیان کرتے چلے گئے، کہاں تک بیان کیے؟ فرمایا حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، اپنے اپنے درجات کو پہنچ گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے، اپنے اپنے درجات کو پہنچ گئے۔ فحفظ ذلك من حفظہ ونسیہ من نسیہ، حضرت عمر کہتے ہیں جس کا حافظہ تیز تھا اس نے جو کچھ آقا نے بیان کیا اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا، جس کا حافظہ کمزور تھا وہ بھول گیا۔ اب محبوب نے ایک دن میں ابتدا سے لے کر انتہا تک جملہ حالات بیان کیے، اس لیے امامہ ابن حجر اس مقام پہ لکھتے ہیں کہ فیہ دلالۃ علی انہ اخبر فی المجلس الواحد بجمیع احوال المخلوقات من ابتدائها الی انتہائها، یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ میرے آقا نے ایک ہی مجلس میں مخلوق کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جملہ حالات بیان کر دی۔ اور دوسری روایت یہ حدیث ہے بخاری شریف، دوسری روایت مسلم شریف کی ہے جس کے راوی ابو زید ہیں، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، حضور نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ، صحابہ بیٹھ گئے، میرے آقا منبر پہ رونق افروز ہوئے، خطبہ دینا شروع کر دیا، حضور واز کرتے رہے، جملہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے یہ عرض نہیں کیا آقا میں نے گھر کو جانا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا آقا میرا فلاں کام ہے، ظہر کی نماز تک آقا خطبہ دیتے رہے۔ اگر آپ کی مسجد کا امام آپ کو کہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے صبح کی نماز کے بعد ظہر تک آپ بیٹھے رہیں گے؟ بولیے بیٹھے رہیں گے؟ اللہ اکبر، صحابہ کی محبت دیکھیے، ایمان دیکھیے، عشق کی انتہا دیکھیے۔ کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے کام ہیں، میں نے فلاں طرف جانا ہے، فلاں مجبوری ہے، نہیں، سب کاموں سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کا حکم ہے۔ زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا سارے بیٹھے ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، میرے آقا منبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کوئی بندہ گھر نہ جائے۔ صحابہ پھر بیٹھ گئے، پھر کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ گھر جانا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا،
حضور منبر سے اترے، نماز پڑھائی، سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کوئی بندہ گھر نہ جائے. پھر بیٹھ گئے صحابہ. حتیٰ غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اب ابتدا صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک میرے آقا نے لگاتار واز کیا، لگاتار خطبہ دیا. حضور اس میں بیان کیا کر گئے؟ فرمایا فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ قَائِنٌ، جو کچھ پہلے ہو چکا تھا امام الانبیاء اس کو بھی بیان کر گئے، جو کچھ بعد میں ہونا تھا مصطفیٰ اس کو بھی بیان کر گئے. فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، جس کا حافظہ تیز تھا اس نے زیادہ یاد رکھا، وہ ہم میں سے زیادہ علم والا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، ہر بندہ اعتراض کر سکتا ہے نا جی، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک دن کے اندر پوری کائنات کے حالات بیان کر دیے جائیں؟ ممکن نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. مشکل ہے کہ ایک دن میں ساری کائنات کے حالات بیان کر دیے جائیں. بلکہ بعض علماء ایسے ہیں جو ایک موضوع پر 8-8 گھنٹے تقریر کر جاتے ہیں، 8-8 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع کے جملہ جو محاسن تھے وہ بیان نہیں کر سکا. امام الانبیاء نے پوری کائنات کے حالات ایک دن میں بیان کی. عقل نہیں مانتی. اس کا جواب رب کے قرآن سے لے لیتے ہیں. اس کا جواب اللہ کے قرآن نے دیا. حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا، آپ کو بتایا گیا کہ ملکہ بلقیس آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہے، وہ گیٹ پہ پہنچ چکی ہے. آپ نے فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا، اس کے آنے سے پہلے کون اس کا تخت لے کر آئے گا؟ اسی محفل میں ایک جن بیٹھا تھا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اس جن نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے تخت میں لے کر آتا ہوں. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس نے کہا کہ حضور آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر بیٹھ جائیں، اتنی دیر میں تخت آ جائے گا. اس نے یہ کہا تھا ان تقوم من مقامک، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں اور پھر بیٹھ جائیں، بس اتنی دیر میں تخت آ جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اسی محفل میں ایک ولی بیٹھا تھا، ایک عالم بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. عالم ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس علم کی دولت ہو. اس لیے تو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے فرمایا تھا باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری سلطان محمود صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت. لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بیٹھ جاؤ بعد میں گھیرا نا منتشر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اسی محفل میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا تھا. بولا کہ حضور آپ کے آنکھ جھپکنے کی دیر میں تخت آپ کے سامنے ہوگا، آنکھ بند کر کے کھول دیں تخت آپ کے سامنے ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں وہ تخت لے کر آیا. یہ تخت 7ویں محل کے اندر موجود تھا. اس پر ہیرے جواہرات جڑے گئے تھے، سونے اور چاندی کا کام کیا گیا تھا. اگر اس دور کے تیز ترین ذرائع بھی اختیار کیے جاتے وہ تخت حضرت سلیمان کے دربار تک
2 مہینے یا ایک میں 3 مہینے کی بات کی گئی ہے کہ 2 یا 3 مہینے سے پہلے اس دور کے جو تیز ترین ذرائع تھے ان کو اختیار کیا جاتا تو وہ تخت اس سے پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ حضرت آصف بن برخیہ اس تخت کو آنکھ جھپکنے کی دیر میں لائے کیسے تھے؟ کیا اٹھا کر لائے تھے؟ نہیں، زمین کے سینے کو چیرا گیا تھا۔ زمین بھی ٹھوس ہے، زمین کے سینے کو چیر کر لائے تھے۔ حضرت سلیمان کے قدم جس مقام پر لگ رہے تھے وہیں سے یہ تخت زمین سے باہر نکلا تھا، زمین سے باہر نکلا تھا۔ اگر حضرت سلیمان کے ایک امتی کی طاقت یہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جو کام 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں ہونا ہے آنکھ جھپکنے کی دیر میں وہ کر سکتے ہیں، تو میرے آقا جن کے سامنے حضرت سلیمان بھی ایک امتی کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک غلام کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بطریق اولا ساری کائنات کے حالات ایک دن میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے پوری کائنات میرے آقا کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ میں یہ خود نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے ساری دنیا میرے لیے سمیٹ دی ہے۔ فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ فِيهَا قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہونا ہے، حضور نے فرمایا میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کأنما انظر إِلَى كَفِّي هَذِهِ، جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ زمین سمٹی ہوئی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مانند، زمین سمٹی ہوئی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مانند، انہیں پہچان ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والے فتنوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ ابھی دجال نہیں آیا، خدا جانے کب آئے گا، کب آئے گا۔ حضور نے فرمایا جب آواز آئے گی دجال آ گیا، میری امت کے 10 افراد دجال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں گے، اس کے ساتھ جنگ کے لیے نکلیں گے۔ ابھی وہ لوگ پیدا نہیں ہوئے، خدا جانے کب پیدا ہوں۔ میرے امام الانبیاء 14 صدیاں پہلے بیان کر رہے ہیں کہ انی لأعرف اسماءہم، میں ان کے نام جانتا ہوں، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، وَأَسْمَاءَ قَبَائِلِهِمْ، ان کے قبیلوں کے نام جانتا ہوں، وَأَلْوَانَ خُجُولِهِمْ، فرمایا ہاں وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے جہاد کے لیے نکلیں گے، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ وَهُمْ خَيْرُ فَوَارِثِ الْأَرْضِ، سرکار نے فرمایا اس دور میں روئے زمین پر سب سے بہتر سوار وہی ہوں گے۔ تو جو کچھ ہو چکا مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے، جو کچھ ہونا ہے وہ بھی مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے۔ جو کچھ ہونا ہے وہ کس طرح؟ اللہ اکبر، میرے آقا ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، مشرکین مکہ نے جو شخص امام الانبیاء کو گرفتار کر کے لائے گا اس کے لیے بھاری بھرکم انعام کا اعلان کر دیا کہ جو سید عالم علیہ السلام کو پکڑ کر لائے گا اتنا انعام دیا جائے گا۔ مکے کے بڑے بڑے شاہ سوار امام الانبیاء کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے انعام کے لالچ میں، ان میں ایک سراقہ بھی تھے، وہ بھی حضور کی تلاش میں نکلے۔ جس طرف میرے آقا جا رہے تھے، جس راہ سے حضور گزر رہے تھے، سراقہ بھی اسی راہ پہ چڑھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا، عرض کرتے ہیں آقا سراقہ آ رہا ہے، فرمایا آنے دو۔
جب سراقہ قریب پہنچے میرے آقا نے زمین کو حکم دیا زمین اس کو پکڑ لے. سراقہ گھوڑے سمیت گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے. منتیں کرنے لگے کہ اب مجھے چھوڑ دیں, کرم نوازی کر دیں, مجھے معاف کر دیں, میں واپس چلا جاؤں گا. قربان میں آقا کی رحمت للعالمینی پر, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی برلانے والے, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, وہ ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. میرے آقا نے زمین کو حکم دیا زمین اس کو چھوڑ دے, زمین نے چھوڑ دیا. چند قدم چلا, پھر لالچ سامنے تھا, مال و دولت سامنے تھی. سراقہ کو پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے زمین نرم ہو, اس کی نرمی کی وجہ سے میں زمین میں دھنسا ہوں, دوسری مرتبہ قسمت آزمائی کر لوں. اگر گرفتار کر لیا تو فبیہا, ورنہ جس نے پہلی مرتبہ معاف کر دیا ہے دوسری مرتبہ بھی معاف کر دیں گے. پھر قریب آیا, سرکار نے زمین کو پھر حکم دیا زمین پکڑ اس کو, پھر گھٹنوں تک زمین میں, پھر منتیں کرنے لگا, معافیاں مانگنے لگا. میرے آقا نے فرمایا زمین چھوڑ اس کو, زمین نے چھوڑ دیا. چند قدم چلا, پھر خیال آیا کہ تیسری مرتبہ کیوں نہ قسمت آزمائی کروں. جس نے 2 مرتبہ معاف کر دیا ہے تیسری مرتبہ بھی معاف کر دے گا. تیسری مرتبہ پھر آیا, پھر میرے آقا نے زمین کو حکم دیا زمین پکڑ, زمین میں دھس گیا. پھر منتیں کرنے لگا, میرے آقا نے زمین کو حکم دیا زمین اس کو چھوڑ دے, زمین نے چھوڑ دیا. چند قدم چلا تھا, میرے آقا نے بلا لیا. حضور نے فرمایا سراقہ ادھر آؤ. حضور کے قریب پہنچا, میرے آقا نے فرمایا تم تو لالچ میں مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو, مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو, لیکن میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ جب تیرے گلے میں میری غلامی کا طوق ہوگا, کسریٰ کے سونے کے کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. سراقہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ کہاں میں مکے کا ایک بدو کہ جس کے لالچ کا یہ عالم ہے کہ چند ٹکوں کے لالچ میں امام الانبیاء کو گرفتار کرنے آیا ہوں. کہاں کسریٰ ایران اور اس کا تخت اور پھر اس کے سونے کے کنگن, وہ میرے ہاتھوں میں کیسے آئیں گے, میں اس کے تخت تک کیسے پہنچوں گا. اگر جنگ ہوئی اور ہم نے کسریٰ کو شکست بھی دے دی تو مکے میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں, میں تو ایک اہم آدمی ہوں, میرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن کیسے آئیں گے. لیکن جب دوسری طرف دیکھتا کہ یہ زبان کس کی سے نکلا ہے, ان کی زبان سے نکلا ہے کہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے تیرے قضا بن کے نکلتا ہے. یہ زبان ہے کہ جس نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, جو نکلتا ہے وحی الہی ہوتا ہے. اسی سوچ میں گم ہے, اس کے قدم نہیں اٹھ رہے, وہ جل قدموں کے ساتھ واپس جا رہا ہے. وقت گزرتا گیا, حالات انگڑائیاں لیتے رہے. میرے آقا حیات ظاہری سے حیات برزخی کی طرف تشریف لے گئے. حضرت عمر کا دور بھی گزر, حضرت ابو بکر کا دور بھی گزر گیا, حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضور کے غلام کیسر و کسریٰ کی حکومتوں تک پہنچ گئے, ان کے تخت بھی اپنے قدموں سے رونڈ ڈالے, ان کے تاج بھی اپنے قدموں سے رونڈ ڈالے, اور کیسر و کسریٰ کی حکومتیں ختم ہو گئی. اسلام کا پیغام ان پر پہنچا دیا, اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. مدینہ طیبہ میں مال غنیمت آیا جس میں کسریٰ کے تخت کو بھی لایا گیا, اس کے کنگن بھی لائے گئے. مسجد نبوی کے باہر مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے, کسریٰ کا تخت بھی پڑا ہے, سونے کے کنگن بھی اس پر پڑے ہیں. امیر عمر مال غنیمت کا ملاحظہ کر رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں. جب آپ نے چمکتے ہوئے کنگن دیکھے, آپ نے فرمایا وہ بدبخت کس طرح ان کو پہن کے بیٹھتا ہوگا. حضرت عمر نے دائیں بائیں صحابہ کی طرف دیکھا,
نگاہیں سراقہ پہ رک گئیں. فرمایا سراقہ آؤ ذرا چڑھو اس تخت پہ, یہ سونے کے کنگن پہن کر مجھے دکھاؤ. سراقہ تخت پہ چڑھے لیکن رونا شروع کر دیا, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا سراقہ روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے امیر عمر میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے, وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں نکلا تھا آمنہ کے لال کو گرفتار کرنے, میرے نبی نے فرمایا تھا کہ سراقہ میری نگاہیں اس وقت کو دیکھ رہی ہیں جب کسریٰ کے کنگن ہوں گے تیرے ہاتھوں میں ہوں گے, میری غلامی کا طوق تیرے گلے میں ہوگا. جو بعد میں ہونا تھا نگاہ مصطفیٰ پہلے دیکھ رہی ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا وہ نظر اٹھی تو میں خانے بنے, وہ نظر اٹھی تو میں خانے بنے, اور میرا دل ٹوٹا تو پیمانے بنے. محبوب کی نگاہ کی قوت کا عالم کیا ہے, جو پہلے ہو چکا نگاہ مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہی ہے, جو قیامت تک ہونا ہے نگاہ مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہی ہے, بلکہ قیامت کے بعد جو ہونا ہے میرے آقا کی نظریں اس کو بھی دیکھ رہی ہیں. سرکار ایک دن تشریف فرما تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے, حالانکہ سامنے کوئی چیز نہیں تھی بالکل, لیکن حضور اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح سامنے کوئی سکرین لگی ہو, اس پہ کوئی منظر چل رہا ہو اور انسان دیکھ رہا ہو. اب صحابہ ہمتن گوش خاموش بیٹھے ہیں کہ بات کیا ہے, سامنے تو چیز ہے کوئی نہیں اور امام الانبیاء دیکھ کس کو رہے. اچانک میرے آقا مسکرا پڑے, حضور ہنس پڑے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو ہمیشہ مسکراتا دیکھیں, آپ ہنسے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ہنسا اس لیے ہوں کہ میرا رب ہنسا ہے, میرا رب ہنسا ہے. اب صحابہ قریب آ گئے, عرض کرتے ہیں آقا بات کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان محشر بپا ہے, میدان محشر بپا ہے, وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے. حضور نے فرمایا حساب و کتاب ہونے لگا, حساب و کتاب ہو گیا, فیصلے کر دیے گئے, جنتی جنت میں پہنچا دیے گئے, دوزخی دوزخ میں ڈال دیے گئے. سرکار نے فرمایا ایک بندے کو فرشتوں نے دوزخ میں ڈالا ہے. جب وہ دوزخ میں پہنچا ہے, دوزخ کی آگ نے اس کے جسم کو جلانا شروع کیا, اس نے رونا شروع کر دیا, چیخنا اور چلانا شروع کر دیا, آہو بکا شروع کر دی. رب نے فرمایا تیرے کرتوتوں کے سبب, تیری بدعمالیوں کے سبب تجھے دوزخ میں ڈالا گیا ہے, تو چیختا کیوں ہے, روتا اور چلاتا کیوں ہے؟ عرض کیا مولا تو غفور الرحیم ہے, بے نیاز ہے, اتنی کرم نوازی کر, مجھے دوزخ سے نکال کر دوزخ کے کنارے پر بٹھا دیا جائے, منہ میرا دوزخ کی طرف ہوگا, پیٹھ میری جنت کی طرف ہوگی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ چلو نکالو اس کو. فرشتوں نے دوزخ سے نکالا, کنارے پر بٹھا دیا. اب کچھ دیر بیٹھا رہا, سامنے دوزخ کی آگ جل رہی تھی, اس کا چہرہ جھلسا جا رہا تھا, آگ چہرے کو جلا رہی تھی, پیٹھ اس کی دوسری طرف تھی. کچھ دیر تو بیٹھا رہا, پھر وہ چیخنے لگا, رونے اور چلانے لگا. رب نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا تو بے نیاز ہے, خالق و مالک ہے, اتنی کرم نوازی اور کر, مجھے رخ بدلنے کی اجازت دے دے, میں پیٹھ دوزخ کی طرف کروں, منہ جنت کی طرف کروں, میرا چہرہ جھلسا جا رہا ہے, جلا جا رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں رب نے فرمایا چل پھیر چہرہ. اس نے رخ پھیر لیا, اب پیٹھ اس کی دوزخ کی طرف, منہ دوسری طرف. سامنے ایک درخت نظر آ رہا تھا جس کی چھاؤں بڑی پیاری تھی, بڑی گھنی چھاؤں تھی. کچھ دیر تو وہ بیٹھا رہا, پھر اس نے چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا. امام الانبیاء نے فرمایا میرے رب نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا تو غفور الرحیم ہے, تو بے نیاز ہے, تو نے مجھے دوزخ سے نکالا, کنارے پہ بٹھایا, جنت میں تو میں جا نہیں سکتا, اتنی مہربانی کر مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھنے کی اجازت دے دے. حضور فرماتے ہیں رب نے فرمایا اب اگلی بات نہ کرنا, اگلا سوال نہ کرنا. اس نے عرض کیا مولا جنت میں تو میں جا نہیں سکتا. رب نے فرمایا چل بیٹھ. اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا. سامنے ایک اور درخت تھا جو جنت کے زیادہ قریب تھا, اس کی چھاؤں اور زیادہ گھنی اور پیاری تھی. کچھ دیر تو وہ بیٹھا رہا, پھر اس نے اسی طرح چیخنا چلانا رونا شروع کر دیا.
میرے نبی رب نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا یہ بھی درخت وہ بھی درخت، مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھنے کی اجازت دے۔ اللہ نے فرمایا اب اس کے بعد کوئی سوال نہ کرنا۔ اس نے عرض کیا مولا نہیں کروں گا سوال۔ سرکار فرماتے ہیں رب نے فرمایا چل بیٹھ، اٹھا اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب سامنے جنت، جنت قریب تھی، جنت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اس نے چیخنا چلانا رونا شروع کر دیا۔ رب نے فرمایا تو وعدہ کرتا ہے کہ سوال نہیں کروں گا، پھر رونا شروع کر دیتا ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا جنت میں تو میں جا نہیں سکتا، اتنی مہربانی کر جنت کے دروازے کے باہر بیٹھنے کی اجازت دے، جنت کے دروازے کے باہر بیٹھ جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں رب نے فرمایا اب اگلا سوال تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگا نہیں ہوگا مولا، جنت میں تو میں جا جو نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا چل بیٹھ جنت کے دروازے پہ۔ جنت کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ اب سامنے جنت کی بہاریں تھیں، جنت کی رونقیں تھیں، جنت کے پھل تھے، جنت کے میوے تھے۔ کچھ دیر تو وہ بیٹھا رہا، انہیں تکتا رہا، لیکن پھر اس کی رال ٹپکنے لگ گئی، پھر اس نے چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ اور رب نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا پیچھے رہ کے آ گیا ہے، میں نے ایک دروازہ ہی تو عبور کرنا ہے، میں نے دروازہ عبور کر کے جنت میں ہی تو جانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا چل اٹھ جنت میں داخل ہو۔ جب اس نے جنت کے اندر قدم رکھا، سرکار فرماتے ہیں رب نے فرمایا رک، ٹھہر جاؤ، رک گیا۔ اللہ نے فرمایا تیرا سوال تھا کہ مجھے دوزخ سے نکالا جائے، کنارے پہ بٹھایا جائے، تیرا سوال تھا رخ بدلنے کی اجازت دی جائے، تیرا سوال تھا ایک درخت کے نیچے دوسرے درخت کے نیچے جنت کے دروازے پر، اب تو جنت کا سوال کر رہا ہے۔ ایک سوال میں رب تجھ سے کرتا ہوں، بتا میں تجھے کتنی جنت کا مالک بنا دوں؟ بتا میں تجھے کتنی جنت عطا کر دوں؟ حضور فرماتے ہیں جب رب نے یہ بات کی اس کا سر ندامت کی وجہ سے جھک گیا کہ کہاں میں گناہگار، کہاں میں سیاہکار، کہاں میں بدکار، ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا رہا، بغاوت پہ رہا، احکام شرع کی خلاف ورزی کرتا رہا، لیکن وہ کہا رب کتنا مہربان ہے، کتنا غفور الرحیم ہے کہ مجھے جنت عطا کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس نے یہ سمجھا کہ شاید رب میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے عرض کیا مولا اتنی بلند شانوں کا مالک ہو کر، خالق و مالک ہو کر، بے نیاز ہو کر، اتستہزأ منی، کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کی میرا رب اس کی اس بات پہ ہنس پڑا، اور رب نے فرمایا جتنی زمین و آسمان کی وسعت ہے اتنی جنت ہم تجھے عطا کر دیتے ہیں، اتنی جنت کا تجھے مالک بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں محبوب ہمیں وہ عطا کیا گیا کہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کے سامنے، جو کچھ ہونا ہے وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کے سامنے، جو ہو رہا ہے وہ بھی مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے ہے۔ امام الانبیاء کائنات پست و بالا کی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے جملہ علوم قرآن کے ذریعے عطا کیے گئے، قرآن کے ذریعے عطا کیے گئے۔ جو جو قرآن نازل ہوتا رہا میرے نبی کا علم بڑھتا رہا، اس میں ترقی ہوتی رہی، اضافہ ہوتا رہا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو جو دعا دی گئی تھی وہ دعا بھی یہ تھی کہ رب زدنی علما، کہ اے محبوب آپ دعا مانگا کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ حضور کا علم ہر آن ترقی پذیر ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور کیوں نہ بڑھے، ان کا رب کا وعدہ، ان کے رب کا وعدہ ہی یہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی، تیرا اختیار بھی بڑھتا جائے گا، تیرا علم بھی بڑھتا جائے گا، تیرا تصرف بھی بڑھتا جائے گا، تیری شانیں بھی بڑھتی جائیں گی، تیرے مقام اور مرتبے میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ محبوب کی عظمت ہے کہ محبوب کو کتاب وہ عطا کی گئی جو عظمت والی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے محبوب کو جملہ علوم بھی عطا کر دیے گئے۔ اور کیسے؟ اسی لیے آج بھی
جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں جس انداز میں جہاں بھی حاصل کر رہے ہیں حضور کے صدقے حاصل کر رہے ہیں، حضور کے وسیلے سے حاصل کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے. 28ویں پارے کی آیت ہے کہ محبوب رب نے تجھے شان دے کے بھیجا کہ تو انہیں علم و حکمت، تو انہیں ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، ان کو علم و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی پڑھتا ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان صحابہ کے بعد جو لوگ ابھی نہیں آئے وہ بھی فیض تجھی سے حاصل کر رہے ہیں. محبوب ان کو بھی تو پڑھا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ تو حضور کے اولین مخاطب تھے، حضور ان کو پڑھا رہے تھے، لیکن بعد والوں کو کیسے؟ وآخرین سے کون مراد ہیں؟ اس مقام پر علامہ آلوسی آئے، فرمایا ہم الذین جاؤ بعد الصحابۃ الی یوم الدین. وآخرین منہم سے مراد قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، صحابہ کے بعد آنے والے لوگ ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی امت میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ میرے آقا سے فیض حاصل کر رہے ہیں، بلا واسطہ فیض حاصل کر رہے ہیں. بلا واسطہ تو ہر کوئی حاصل کر رہا ہے، بلا واسطہ تو ہر کوئی حاصل کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بلا واسطہ حاصل کر رہے ہیں. اور علامہ ابن حجر مکی نے اس کی مثال بیان کی. وہ فرماتے ہیں ایک محفل لگی ہوئی تھی، ایک عالم اس میں واز کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. اس عالم نے حدیث بیان کی، امام الانبیاء کا کوئی فرمان بیان کیا. اسی محفل میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ھذا الحدیث باطل، یہ حدیث نہیں ہے، باطل ہے، حضور کا فرمان نہیں ہے. اس عالم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ حضور کا فرمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف علی راسک، دیکھ تو صحیح تیرے سر کے ساتھ امام الانبیاء کھڑے ہیں، حضور کھڑے ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں انی لم اقل ھذا الحدیث، میرا یہ فرمان نہیں ہے، میری یہ حدیث نہیں ہے. تو مصطفیٰ غلاموں کی محفلوں میں بھی کرم نوازیاں کرتے ہیں، حضور غلاموں کی محفلوں میں بھی کرم نوازیاں کرتے ہیں. اگر کوئی حدیث غلط بیان کرے میرے آقا تصحیح بھی فرما دیتے ہیں. یہ ہے حضور سے بلا واسطہ علم حاصل کرنا. اسی طرح حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء کا دیدار کیا. حضور نے فرمایا عبد القادر بیٹے واز کیوں نہیں کرتے، تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا نانا جان میں اجمی ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے عرب لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے فصحاء موجود ہیں، بڑے بڑے بلغاء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں ان کے سامنے بول کیسے سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا بیٹے عبد القادر منہ کھول. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے منہ کھولا، میرے آقا نے لعاب ان کے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ لعاب منہ میں ڈالا، فرمایا جاؤ باز کرو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں مسجد میں پہنچا نماز کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف سے لوگوں کے جلوس آ رہے ہیں. جب میں نماز سے فارغ ہو کے ممبر پہ بیٹھا تو مجھے حد نگاہ تک انسانی سر نظر آئے. میں حیران تھا کہ ان لوگوں کو کس نے بتایا، یہ کیسا مجمع ہے، ان کو اعلان کس نے کیا ہے، بتایا کس نے ہے، بلایا کس نے ہے کہ آج عبد القادر نواز کر رہا ہے. حضرت شیخ کہتے ہیں جب میں ممبر پہ رونق افروز ہوا، سامنے نگاہ دوڑائی تو مجھ پر خوف طاری ہوا کہ اس میں تو بڑے بڑے علم والے موجود ہوں گے، فصاحت و بلاغت کے دھنی موجود ہوں گے، میں ان کے سامنے بولوں گا کیسے؟ جب میں گھبرایا مولا علی سامنے آ گئے، شیر خدا سامنے آ گئے. آپ نے فرمایا بیٹے عبد القادر منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا. میں نے عرض کی ابا جان، نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ 6 مرتبہ ڈال رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا امام الانبیاء کے ادب کا تقاضا ہی یہی ہے، ادب کا تقاضا ہی یہی ہے کہ میں حضور کی برابری نہ کروں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا کہ 7 مرتبہ لعاب میرے نبی نے ڈالا، 6 مرتبہ مولا علی نے ڈالا، اس میں قوت کیا تھی، اس میں طاقت کیا تھی، اس میں اثر کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے سینے میں علم و حکمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور میں موتی نکال نکال کر لوگوں میں بانٹ رہا تھا، موتی نکال نکال کر لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا.
تو یہ ہے میرے آقا سے ڈائریکٹ فیض حاصل کرنا. بلکہ انہی علامہ آلوسی نے لکھا ہے نا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مرتبہ 17 مرتبہ امام الانبیاء کا دیدار کیا. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 17 مرتبہ دیدار کیا. اور آخری مرتبہ دیدار میں حضور نے فرمایا عبد القادر میرے دیدار کے لیے زیادہ تڑپا نہ کر، زیادہ پریشان نہ ہوا کر. تجھے تو ایک رات میں نے 17 مرتبہ دیدار سے مشرف کیا ہے. میری امت میں ایسے ولی گزرے ہیں فَكَثِيرٌ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ مَاتَ بِحَسْرَةِ رُؤْيَتِهِ. میری امت میں کئی ولی ایسے گزرے ہیں جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کاش آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے. ان کو تو دیدار نہ ہو سکا اور تجھے میں ایک رات میں 17 مرتبہ دیدار عطا کر رہا ہوں. یہ ہے میرے آقا سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 72 مرتبہ جاگتے ہوئے انصار کی آنکھوں سے میرے آقا کا دیدار کیا حالت بیداری میں. اور علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی عالم ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 72 مرتبہ نہیں ہے، 22 مرتبہ انہوں نے جاگتے ہوئے امام الانبیاء کا دیدار کیا تھا. چلو 22 مرتبہ ہی مان لیتے ہیں امام الانبیاء کا دیدار تو کیا. بلکہ امام جلال الدین سیوطی کی طرف ایک شخص نے خط لکھا کہ حضور بادشاہ وقت آپ کا عقیدت مند ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. میرا بادشاہ سے کام ہے، آپ مجھے بادشاہ کے نام ایک خط لکھ کر دے دیں، ایک رکا لکھ کر دے دیں کہ میرا کام کر دے. اب امام جلال الدین سیوطی نے جواب کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں ہوگا میرا عقیدت مند، ہوگی اس کو میرے ساتھ محبت، لیکن میں نے آج تک اس کے ساتھ کبھی رابطہ نہیں کیا، کبھی رابطہ نہیں کیا. بادشاہ ہے تو دنیا دار، نیک ہوگا، متقی ہوگا، ہے تو دنیا دار. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل بنتی ہے، تکلیف بنتی ہے، ڈائریکٹ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں. میرے آقا کرم نوازی فرما دیتے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے، خوف یہ ہے کہ اگر میں نے بادشاہ کے ساتھ رابطہ کیا، ہو سکتا ہے امام الانبیاء منہ پھیر لیں اور فرمائے سیوطی میرے ساتھ محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، دنیا داروں کے ساتھ رابطے بھی رکھتا ہے، اس لیے اس ڈر کی وجہ سے میں رکا تمہیں نہیں دے سکتا. تو امام جلال الدین سیوطی تو وہ بزرگ ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ میرے آقا سے تربیت حاصل کی. حضرت ابو العباس مرسی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آنکھ جھپکنے کی دیر بھی میرے آقا میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں، میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ تھے جو ہر رات آقا کا دیدار کیا کرتے، ہر رات آقا کا، حضور کرم نوازی فرماتے مصطفیٰ کا دیدار ہو. ایک وقت آیا کہ سرکار نے کرم نوازی بند کر دی، حضور کے دیدار سے محروم ہو گئے. زاروں قطار رو رہے ہیں، نہ رات کو چین ہے نہ دن کو سکون ہے. صبح بھی رو رہے ہیں، شام بھی رو رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی، مجھ سے خطا کیا ہوئی کہ میرے آقا نے مجھ سے منہ پھیر لیا، حضور کے دیدار سے مشرف ہو گیا. رو رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں. کئی دن گزر گئے، دیدار نہ ہو سکا. ایک رات آئی کہ دور سے آقا کا دیدار ہوا، دور سے آقا کا دیدار ہوا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی، میرا جرم کیا ہے کہ آپ نے دیدار کو روک دیا. میرے نبی نے فرمایا کہ اے بزرگ، تو مزار سے، مارکیٹ سے ایک کتاب لے کر آیا ہے جس میں میرے غلام یوسف بن اسماعیل نبہانی کو گالیاں دی گئی ہیں. میرے غلام یوسف بن اسماعیل نبہانی کو گالیاں دی گئی ہیں. جس گھر میں وہ کتاب موجود ہو، جس کتاب میں میرے غلام کے گلے کیے جائیں، میں اس گھر میں نہیں آیا کرتا. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ بدمزموں سے محبت کرتے ہیں ذرا وہ غور کریں، سوچیں. جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اگر ایسی کتاب ہو کہ جس میں امام الانبیاء کے غلام کے گلے کیے جائیں، وہ جس گھر میں موجود ہو، حضور اس گھر میں نہیں آتے. جس دل میں میرے نبی کے دشمنوں کی محبت ہو، کیا وہاں محبت مصطفیٰ آ سکتی ہے؟ بولیے. جس دل میں میرے نبی کی جس دل میں حضور کے دشمنوں کی محبت ہو، مصطفیٰ کی محبت کبھی اس دل میں نہیں آ سکتی. اور پھر نبہانی یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے،
یہ وہ شخص ہے کہ جس کی بیوی نے 21 مرتبہ جاگتے ہوئے آقا کا دیدار کیا تھا. اعلیٰ حضرت بریلوی جب گئے نا حج پہ، مدینہ شریف جب حاضری ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، ہر روز وہ آتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، ایک قدم رکھتے ہیں اور وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، بس آگے نہیں بڑھتے. وہیں پہ بیٹھ کے وہ بندہ روتا رہتا ہے، وہیں پہ نماز پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، صلاۃ و سلام عرض کر کے واپس چلا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت حیران کہ بندے کا چہرہ اس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اس کے ایمان کو بیان کر رہا ہے، لیکن یہ سرکار کے قریب نہیں آتا، دور سے سلام عرض کر کے واپس چلا جاتا ہے. کچھ دن تو دیکھتے رہے، آخر ایک دن آپ قریب چلے گئے. جب ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، تو وہ اپنے دور کے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی تھے، وہ علامہ نبہانی تھے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا حضور آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، یہیں سے واپس چلے جاتے ہیں؟ بس اس سوال کا کرنا تھا کہ نبہانی نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا، زاروں قطار رو پڑے اور کہنے لگے احمد رضا ہر روز گھر سے نکلتا ہوں یہ نیت کر کے کہ آج آقا کے قریب جاؤں گا، آج قریب جا کے سلام عرض کروں گا، لیکن جب یہاں پہ پہنچتا ہوں، قدم اندر رکھتا ہوں، عشق کہتا ہے نبہانی اپنی اوقات دیکھ، ان کا مقام دیکھ، اپنی اوقات دیکھ، ان کا مقام دیکھ. میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کے جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ. عشق کی انتہا ہے، دیوانگی کی انتہا ہے کہ میرے قدم اس مقام پہ رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. عشق کہتا ہے ان کا مقام دیکھ، اپنی اوقات دیکھ. اور نبہانی کہتے ہیں کہ شاید احمد رضا حضور کی حیات ظاہری میں آتا تو باہر بیٹھ کے سلام عرض کیا کرتا، باہر بیٹھ کے سلام عرض کیا کرتا. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دبی آیت جنید و بایزیدی جا، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. خطرہ ہے یہاں سخت بے ادبی کا، یہاں پر تو یہ وہ دربار ہے کہ ذرا آواز بھی بلند ہو گئی سب کچھ گیا. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. جبریل بھی آتے ہیں تو گردن جھکا کے آتے ہیں، جبریل بھی آتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ آتے ہیں. بلکہ ایک دن جبریل آئے نا، سرکار ایک مسئلے پہ غور کر رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ زمین پر اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہیں اور اللہ کی ناپسندیدہ جگہ کون سی. مسئلہ یہ تھا. حضرت جبریل آئے، سرکار نے فرمایا جبریل آج ایک مسئلہ تم بتاؤ. عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا بتاؤ زمین پر اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہیں اور ناپسندیدہ جگہ کون سی. جبریل نے عرض کیا حضور اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ سے پوچھ کر آ جاؤں، رب سے پوچھ کر آؤں. حضور نے فرمایا جاؤ. چلے گئے جبریل، دیر تھوڑی لگانی تھی، پہنچ گئے. رب کی بارگاہ میں سوال کیا، الہ العالمین تیرے محبوب نے بھیجا ہے کہ تیری زمین پر پسندیدہ جگہ کون سی ہیں اور ناپسندیدہ جگہ کون سی ہیں. اللہ نے فرمایا زمین پر مسجدیں جہاں مجھے سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں میرے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں، جہاں اللہ اللہ کیا جاتا ہے، میرے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مسجدیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. اور بازار جہاں پر جھوٹ کا، مکر و فریب کا دور دورہ ہوتا ہے، غیر محرم مردوں کی نگاہیں غیر محرم عورتوں سے ٹکراتی ہیں، ان کے اجسام آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، بازار مجھے بہت زیادہ ناپسند ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ مسجد جلدی جایا کرو اور دیر سے لوٹا کرو، بازار دیر سے جایا کرو اور جلدی لوٹا کرو. ہم نے اس کو الٹ کیا ہوا ہے نا، ہم مسجد میں پہنچتے ہیں نا گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. اسی طرح ہے یا نہیں؟ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. جمعے کے دن امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے نا، بعض مسجدوں میں فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے بندو یہ جو وقت مقرر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں پڑھیں گے. اس لیے امام الانبیاء کے دور میں یہ وقت مقرر نہیں تھے، صحابہ آتے تھے بیٹھ جاتے تھے. میرے آقا کا جب جی چاہتا حضور تشریف لے آتے، جب دل چاہتا سرکار آ جاتے.
کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ یہ عرض کرتا یا رسول اللہ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کبھی اول وقت تشریف لاتے, کبھی درمیانے وقت آتے, کبھی آخر وقت آتے. جب حضور کا جی چاہتا تشریف لے آتے. تو بازار سرکار نے رب نے فرمایا جبریل بازار مجھے بہت زیادہ ناپسند ہے, اس لیے مسجد میں جا کر وہاں پہ سکون حاصل کیا کرو. اور جس بندے کا دل مسجد میں نہیں لگتا, حضور نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, کہ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص, اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے. جن لوگوں کے دل مسجد میں نہیں لگتے نا, مسجد میں جا کے ان کو نکلنے کی جلدی ہوتی ہے, وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے, وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کیا کرے, اپنا محاسبہ کیا کرے کہ ان کے کس عمل کی بنیاد پر ان کا دل رب کے گھر میں نہیں لگ رہا. تو اللہ نے فرمایا جبریل بازار ناپسند ہیں, مسجدیں پسند ہیں. حضرت واپس آ گئے, آ کے عرض کیا یا رسول اللہ رب نے فرمایا ہے کہ مسجدیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور بازار ناپسند ہیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, اب مسئلے کی بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی نا. پھر جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, ایک بات اور بھی ہے, ایک بات اور بھی ہے. سرکار نے فرمایا وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے آقا آج میں رب کے اتنا قریب گیا ہوں, اتنا قریب گیا ہوں, اتنا قریب گیا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی کتنا قرب نہیں ملا, پہلے کبھی اتنا قرب نہیں ملا. سرکار نے فرمایا جبریل کیا تو میرے رب کا دیدار کر کے آیا ہے؟ میں تیری ان آنکھوں کو کیوں نہ چوم لوں جن سے تو نے میرے رب کو دیکھا ہے. جب سرکار نے یہ بات کی جبریل تھرا گئے, عرض کرتے آقا دیدار کب کیا ہے؟ ابھی تو نور کے 70,000 پردے حائل تھے, آج ان پردوں کے اتنا قریب گیا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی اتنا قرب نہیں ملا تھا. اور جبریل کی پوری سروس میں یہ پہلا موقع تھا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, پھر امام الانبیاء تک آتے رہے, لیکن پوری سروس میں جبریل کا یہ پہلا موقع تھا کہ جبریل نے کہا آج رب کے بہت زیادہ قریب چلا گیا ہوں, آج کے نور کے پردوں کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوا ہے. وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ وہ شاک آئے, وہ فرماتے ہیں پہلے ہر بار جبریل اللہ کی طرف سے حکم لے کے آیا کرتے تھے, پہلی مرتبہ یار نے قاصد بنا کے بھیجا تھا, پہلی مرتبہ یار نے قاصد بنا کے بھیجا تھا. رب نے فرمایا جبریل پہلی مرتبہ محبوب نے بھیجا ہے, تجھے وہ قرب عطا کروں گا جو اس سے پہلے کبھی عطا نہیں کیا گیا. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر, تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر, یہ میری نگاہ کا قصور ہے, تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے. تو جبریل بھی آتے ہیں تو گردن جھکا کے آتے ہیں. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا, پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ 11 بجے دعا خیر ہونی تھی, آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سید ثقلین النبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کافی وقت ہو گیا ہے تو سن تشریف فرما ہو اللہ تعالیٰ دے ایک نیک بندے اللہ دے ولی دی چیل میں تسی شریک ہو بظاہر نہ او کو سرمایہ دار سن نہ جاگیردار سن لیکن اللہ دے ولی سن لیکن ساڑھے ذہن دے وچ یہ ہے کہ ولایت بھی ایک موروثی شے ہے ورثے ملتی ہے ورثے ہی نہیں ملتی میرے نبی دی نگاہ دے نال کاملین دی نگاہ دے نال انسان نیک عمل کردا تو اللہ دا ولی ہے مولانا حافظ علی محمد صاحب پوری زندگی مومنہ دی خدمت کی تھی یہ انہاں لوگاں وچوں ہن جنہ دی صفت اللہ نے اے بیان فرمائی والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما
میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنائی، اساڑیاں بیویاں نو نیک بناویں، اسانو متقین دا امام بنائی۔ متقین کون ہیں؟ جو اللہ دی عبادت کر دیں، جو روزے رکھ دیں، حج کر دیں، زکاتاں دیں دیں۔ تو مولانا بھی انہاں لوگوں دے امام سن، متقین دے امام سن، اور متقین دا امام بڑی شان والا۔ اللہ نے انہاں دی شان یہ بیان فرمائی کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ انہاں نو غرفہ دی بلند جنت دی جزا دیتی، ویسے اتنی بلند اتنی خوبصورت جنت کہ اندر بیٹھا ہے بندہ باہر دے حالات ویکھ رہا، باہر بیٹھا ہے اندر دے حالات ویکھ رہا، اتنی خوبصورت اتنی حسین۔ نبی پاک جس ویلے غرفہ دی تعریف فرمائی تھا، لوگاں خیال کیتا یا رسول اللہ او نبی ہو سن؟ آپ نے فرمایا نبی نہیں، نبیوں دے غلام ہو سن۔ وہ کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جڑے سلام پھیلان دیں، لوگاں نو کھانا کھوین دیں، روزے رکھ دیں، اور لوگ جس ویلے ستے ہوندیں اس لئے اللہ دی عبادت کر دیں۔ یا رسول اللہ یہ کس طرح اساڑی تواڑی امت دے لوگاں نو کس طرح یہ حاصل ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا آسان ہے۔ ایک مسلمان بھرا دوجے نو ملدا تو آکھے السلام علیکم، دوسرا جواب دے دے وعلیکم السلام، تو اس نے سلام نو پھیلا دیتا۔ ایک شخص اگر زیادہ مال نہیں رکھدا تو رزق حلال کما کے اپنے بچیاں دا خرچہ پورا کرے، بیوی دا خرچہ پورا کرے، اس نے بھی مسلمانوں نو تام کھلا دیتا۔ جس لئے لوگ ستے ہوں، یا رسول اللہ لوگ ستے ہوں تو وہ کس طرح ساری رات عبادت کر سکتا؟ میرے آقا نے فرمایا جڑا عشاء دی نماز جماعت نال چاہ پڑھے تو فجر دی بھی جماعت نال پڑھے، اس طرح سمجھو کہ ساری رات عبادت ہی چلے۔ لوگ اس لئے ستے ہوں۔ دوسرا اگر صرف خفتہ دی نماز اس لئے تو لوگ جاگ دیں، فجر دی نماز اس لئے بھی لوگ جاگ پاؤں، لیکن یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جس لئے یہودی اور عیسائی ستے پہ ہوں گے، تو وہ شخص شب بیدار ہے۔ علامہ مولانا علی محمد صاحب نہ دولت جمع کی تھی، نہ تجارتاں کی تیاں، نہ دولت پیچھے دوڑ دے رہے، ہمیشہ کوشش کی تھی کہ میری اولاد نیک ہوئے، ہمیشہ کوشش کی تھی کہ میرے گھر والے نیک ہوں، ساری زندگی تواڈی خدمت کر دے۔ اس واسطے وہ حقدار ہیں اس جنت دے جس نو غرفہ آکھ سکتے ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ اللہ دا ولی ہوندا امام، مسلمانہ دا امام جڑا عامل ہے، جڑا شریعت پاک دے تے عمل کر رہا، وہ اللہ دا ولی ہے۔ تو سا مولویوں نے تو ولی مرنا نہیں نا، تو سا تو ولی انہوں نے مرنا جڑے پھوں پھائیں چھڑی کر دے رہا، تو سا تو چھڑی پھوں پھاں لے نو ولی پھاں، تو سا امامہ نو ولی نہ سمجھتے، حالانکہ وہ ساری زندگی عبادت گزار رہا، دین مصطفیٰ دے تے عمل پیرا رہا، تواڈیاں غلامیاں کیتیاں، تساں غصے بھی کیتے اپنے مولویوں تے، کاوڑ بھی کیتی، ساریاں گلاں بھی انہاں تواڈیاں برداشت کیتیاں تے نبی پاک دے دین دے غلام رہے، خادم رہے۔ دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالی مرحوم و مغفور علامہ حافظ علی محمد صاحب نو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے اللہ جو کلام پاک میں پڑھیا، جو پڑھ کے میرے ملک کیتا گیا ہے، جو احادیث مبارکہ بیان کیتی گئی ہیں، جو قرآن پاک دی تلاوت کیتی گئی ہے، جو صدقہ خیرات کیتا گیا، اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما۔ اس دا ثواب جو آپ نے فضل و کرم نہ تو عنایت فرمائے، میں حضور دی بارگاہ اقدس دے وچ عدیتاً پیش کردہ آپ دے وسیلہ جمیلہ دنا تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، شہداء ملت، اولیاء ملت، صلحاء ملت، جمیع مسلمانان عالم، خصوصاً مرحوم مغفور حافظ علی محمد صاحب مرحوم دیرون و عزت ثواب سال فرما۔ میرے اللہ مرحوم مغفور جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ مرتبہ اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرے اللہ جو اساں اتھے انہاں دی اس پاک محفل دے وچ، نیک محفل دے وچ حاضر ہاں، اسانو بھی معافی عطا فرما، ساڑے گناہ دی بخشش و مغفرت فرما، مومنہ وچ ساڑا حشر فرما، زندگی دے آخری ساعت تک اپنے محبوب دے دین دے تے قائم رہن دی توفیق نصیب فرما، قبر دیاں حشر دیاں تمام منزلہ ساڑے تے آسان فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔